السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح اور رخصتی۔ نکاح رجب 2 ہجری میں جبکہ رخصتی ذی الحج 2 ہجری میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے رشتے کے لیے التماس بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 15 سال 5.5 مہینے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 21 سال 5 مہینے، جبکہ دوسری روایت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 25 سال بیان ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے مشورے سے التماس کیا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ علی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ تو انہوں نے تبسم فرما کر سر جھکا لیا، جس کا مطلب رضامندی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تلوار اور گھوڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ایک زرہ ہے آپ کے پاس، ایک زرہ تھی آپ کے پاس، وہ موجود ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی حضور زرہ موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ اس زرہ کو فروخت کر دیجئے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فروخت کرنے کے لیے بازار میں نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس زرہ کو فروخت کر دیا جائے تو جو آمدنی آئے گی وہ مہر قرار پائے گا۔ تو راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے اس زرہ کو، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا کہ وہ زرہ بیچنے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ زرہ مجھے دے دیجئے، اس کی قیمت آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو آپ مقرر فرمائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو انہوں نے 480 درہم اس کے عوض عطا فرمایا، اس کے علاوہ وہ زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اس کے بعد پھر مسجد میں نکاح ہوا، مسجد میں جو خطبہ نکاح پڑھا گیا، اس کے بعد حاضرین میں شہد اور کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ یہ مختصر تقریب نکاح ہوئی۔ اس کے بعد ذی الحجہ میں سادگی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا ارادہ فرمایا گیا۔ اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس علیحدہ مکان نہیں تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ وہ ایک الگ مکان لے لیں، تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سے مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کر چکے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ انہی سے ایک مکان دلوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب ان سے کہتے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب خود سنا تو فرمایا، عرض کی کہ حضور جو مکان میرا جو مکان آپ لے لیں یا اپنے کسی عزیز کو عطا فرمائیں، وہ میرے ذاتی مکان سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ انہی کا ایک مکان حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لے لیا اور اسی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی انجام پائی۔ یہ مختصر واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح اور رخصتی کا۔ اللہ حافظ۔